السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی صحابیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی زوجہ مطہرہ نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھیں تو یہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی پھوپھی ام جمیل جس کا نام اروا بنت حرب، جس خاتون کے متعلق اللہ نے کہا جو ابو لہب کی بیوی تھی، وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی پھوپھی ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اروا بنت حرب تھیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم جو اسلام کے زبردست سپہ سالار ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ عنہ نے حالت کفر و شرک میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہو کر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے مسلمانوں سے آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ کی۔ یہی وجہ ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق، سیرت کی ان تین عظیم جنگوں میں مشرکین کی امارت اور قیادت کو سنبھالنے والے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، جو امیر المؤمنین، جو بنو امیہ کے مؤسس معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں یہ ام حبیبہ، جن کا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان۔ آپ کی والدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے دو بھائی تھے۔ ایک بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، دراصل یزید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہیں جن کا نام یزید ہے۔ دراصل وہ تابعی ہیں کیونکہ ان کی پیدائش 20/6 ہجری میں ہوتی ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ اور ام حبیبہ کے جو سگے بھائی ہیں ان کا نام یزید بن ابی سفیان ہے۔ دراصل وہ بھی عظیم صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بنو کنانہ جو قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے والوں کی زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کرنے کے لیے آپ نے اس صحابی کو مقرر کر رکھا تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے دور خلافت میں سیریا میں جنگ ہوئی تو اس جنگ کی سربراہی آپ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہی کو عطا کی۔ باپ بڑے عظیم سپہ سالار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تو وہ کمانڈری اور سپہ سالاری کرنے کی صلاحیت آپ رضی اللہ عنہ میں بھی موجود تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتی ہے، جب آپ کے دور میں طاعون نامی ایک وبائی بیماری عام ہو گئی تھی جس میں بہت سارے صحابہ کی وفات ہوئی، تو ان میں یزید بن ابی سفیان بھی ہیں جو 18 ہجری میں وفات پاتے ہیں، جو ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ ام حبیبہ کے ایک اور بھائی جن کا نام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے،
جو کاتبین وحی میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سے ہمیشہ قریب رکھا کرتے تھے۔ 40 پر 1 ہجری میں خلفائے راشدین کے دور ختم ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ خلافت و حکومت کی بنیاد رکھی آپ نے، جس کا سلسلہ 40 پر 1 سے 132 تک رہا، اور 132 پر عہد اموی کا دور ختم ہوا اور عہد عباسی کا دور شروع ہوا، جیسا کہ آپ تاریخ جانتی ہیں اور کلاس میں بھی ہم وقتاً فوقتاً کہا کرتے تھے۔ المہم، معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں جو ام حبیبہ کے بھائی ہیں، جنہوں نے 20 سال حکومت کی، 40 پر 1 ہجری سے 60 ہجری تک، اور 60 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا خانوادہ بڑا عظیم خانوادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب نامے اور رشتے کے اعتبار سے بہت قریب تھیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، بلکہ تمام امہات المومنین میں جیسا کہ میں نے کہا سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ام المؤمنین تھی رشتے میں اور نسب کے اعتبار سے، وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اہل علم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی من بنات عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہی من بنات عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہنوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، چچازاد بہنوں میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار صحابیہ تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر جن کا نام عبید اللہ بن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن جحش الاسدی یہ دراصل زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ دراصل عبید اللہ بن جحش جو ام حبیبہ کے پہلے شوہر تھے، ان کے سلسلے میں ایک بات غور سے سنیے، آپ کے حوالے سے اہل علم کے درمیان زبردست اختلاف ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ بن جحش پہلے مسلمان تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد اہل علم میں سے بعض نے لکھا ہے کہ عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو گئے، اسلام قبول کیا مکے میں، اور جب گئے نجاشی کے دربار میں اور وہیں جا کے آپ نے سکونت اختیار کی حبشہ ہی میں، تو اس کے بعد وہاں پر وہ نصرانی بن گئے، تنصرہ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ نصرانی بن گئے۔ کون؟ عبید اللہ بن جحش جو ام حبیبہ کے پہلے شوہر تھے۔ بعض اہل علم نے کہا اس حوالے سے کہ عبید اللہ بن جحش جو ام حبیبہ کے پہلے شوہر ہے وہ نصرانی نہیں ہوئے، بلکہ حالت اسلام ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال یہ اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، عبید اللہ بن جحش کیا مطلب اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے، کیا وہ نصرانیت کو اختیار کر لیا انہوں نے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نصرانی بن گئے، اور بعض علماء نے کہا کہ مرتد ہونا ثابت نہیں ہے، باقاعدہ وہ حالت اسلام ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بہرحال حبشہ کی سرزمین میں جب عبید اللہ بن جحش کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ارادہ کیا تو اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور خاص کر اس موقع پر سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کا ایک عظیم مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیا مقصد تھا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں، اور مزید کچھ باتیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت صحابہ اور صحابیات سے جو کچھ ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان معلومات کو ہمارے حق میں ذخیر آخرت بنائے، ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرمائے، اور ہمارے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔